السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب کی پوری بیان کو سنیے۔ بتاؤں بہار میں اتنے جلسے ہوتے میں 365 دن بھی تاریخ دے دوں تو بھی کم ہے ان کے لیے۔ بے شک ہم ابھی 2022 کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑے جلسے میں گئے، لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں، پوری رات بھر جلسہ ہوتا ہے۔ ایک رپورٹر تھے جنہوں نے انالائز کیا تھا، وہ میرے پاس ایک رپورٹ لا کر کے بتایا کہ حضرت پورے سال بھر میں ایک ہی اسٹیٹ بہار میں 4000 جلسے ہوئے، 4000 جلسے، اور وہاں کے رات بھر چلنے والے جلسوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ اس قدر وہاں پر اہتمام کے ساتھ جلسے کرتے ہیں۔ میں جلسوں کا مخالف نہیں، ٹھیک ہے، دین پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کم از کم ایک جلسے میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اس سے کم نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہم نے دیکھے 10 لاکھ 15 لاکھ ایک رات کے جلسے میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ منیمم 5 لاکھ روپے خرچ کے حساب سے 4000 جلسوں کا جب یہ رپورٹ نکالی گئی تو انہوں نے سال بھر میں ایک ہی اسٹیٹ میں، یہ غریب لوگوں کی بات کر رہا ہوں، 2000 کروڑ روپے خرچ کیے، 2000 کروڑ روپے ہے راتوں میں یہ خرچ ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں جلسوں والا آدمی، مقرر آدمی، روزانہ ادھر ادھر گھومتا ہوں، میں صاف آج اعلان کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میں ایک جگہ بیٹھ کر کے جو پیغام پہنچاتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، لاکھوں اس کو ویسے ہی سن لیتے ہیں۔ بہت بڑے اسٹیج لگانے کی، کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میری کوئی خواہش ہے، اور نہ ہی میں کہیں پر نذرانے یا لفافے طے کر کے جاتا ہوں، میرا معاملہ ہے نہیں، لیکن دل دکھتا اس بات پر ہے 2000 کروڑ روپے سال بھر میں ایک اسٹیٹ کے اندر خرچہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، دین پھیلانے کے لیے آپ نے کیے، لیکن دوسری طرف آپ پورا ڈھونڈ کر کے نکالو، مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے پورے اسٹیٹ میں، ایک بھی نہیں ہے، اور ایک چھوٹی سی جماعت جو 0.5 میں جن کا پرسنٹیج آتا ہے ہندوستان میں، وہ ایسے دھرم کے لوگ جن کی تقریباً 11-12 یونیورسٹی ایک ایک اسٹیٹ کے اندر یا پورے ہندوستان کو ملا کر، یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو کیا یہ باتوں پر مجھے رکھنا نہیں چاہیے؟ یہ کوئی میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، کہاں تمہاری رقم جا رہی ہے اور کن مسائل پر انرجی خرچ کر رہے ہو؟ رات کا جلسہ ہو تو گیا، صبح ان کو پکڑ کر کے پوچھو تو یاد بھی نہیں کیا بیان ہوا کیا نہیں، ہاں ہو کرتے رہے، 8 دن کے بعد پورا ہی بھول گئے۔ پھر کیا بہت بڑا کام کیا دین کا، کون سی تبلیغ کیا؟ ہاں، اس کی بنسبت، اس کے بجائے اگر کوئی ایسا بے شک مفتی صاحب نے جتنی بھی باتیں کہی، الحمدللہ رب العالمین، ہم تمام اہل سنت والجماعت کے جتنے لوگ ہیں تمام کو اس پر متفق ہونا چاہیے، ان کی رائے سے ہمیں اپنی رائے ملانی چاہیے۔ کیونکہ آپ خود دیکھیں ہمارا حال یہی ہے کہ تمام جلسے جلوس ہم کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں ہم جلسے اور جلوس کے نام پہ۔ اب دیکھیں تو کچھ کا رپورٹ تو یہاں تک ملا ہے کہ ایک صاحب ہیں گجرات طرف کے، وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کئی 100 دیگ بنواتے ہیں اور لوگوں میں لنگریں بٹواتے ہیں۔ اب مجھے بتلائیں، کئی 100 دیگ بنوانا اور لنگریں بٹوانا، اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے لگ بھگ خرچ ہوں گے، سال بھر میں ایسا خرچ کرتے ہیں۔ لیکن واقعی میں دیکھا جائے تو ہمارا دین جو سب سے پہلے ہمیں کسی چیز کی اگر ہمیں تلقین کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ نہ وہ اقرا یعنی پڑھنے کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایجوکیشن کے معاملے میں، وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، دونوں پڑھائی میں سب سے پیچھے اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کا طبقہ ہے۔ ہمارا حال بھیڑ اور بکریوں جیسا حال ہے۔ الحق مرن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ اب اس بات کو حقیقت جانیں، آج میں جس اسٹیٹ کا رہنے والا ہوں، پرولیا ضلع میں اس کی بات بتا رہا ہوں، ہمارا کلیت البنات، لڑکیوں کا مدرسہ ایک بھی نہیں ہے۔ افسوس کرنے کا مقام ہے۔ آج ہماری بچیاں جائیں گی، وہی غیر مسلموں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ رہیں گی، انہی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پڑھنا لکھنا ہوگا، تو ان کا اختلاط غیروں کے ساتھ ہوگا، تو ہماری بچیاں غیروں کی طرح ہوں گی کہ نہیں؟ ایک دم ہوں گی۔ تو لہٰذا ہمیں سوچنے کی درکار ہے، بیٹھنے کی درکار ہے، فکر کرنے کی درکار ہے کہ ہمارے بچے جس راستے پہ ہم اپنے بچوں کو دھکیل رہے ہیں، کیا وہ راستہ ٹھیک ہے؟ ایک دم
وہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ لہٰذا ہمیں وہ سوچ و فکر لانے کی درکار ہے، ہمیں وہ فکر کرنے کی درکار ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ فکر دے جس سے دین اور دنیا دونوں کی بھلائی ہو ہمارے لیے، نہ کہ نقصان ہو ہمارے لیے۔ اور چلیے دعا میں یاد فرمائیں۔ اللہ حافظ۔